محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے ابا ملک سے باہر تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ابا کے ایک دوست ہماری خبر گیری کرتے، لیکن وہ جب بھی گھر آتے تو مجھے بے حد گندی نگاہوں سے دیکھتے۔ تبھی ایک دن جب وہ گھر آئے تو اماں کسی کام سے باہر چلی گئی۔ انکل نے جب مجھے ہاتھ لگایا تو میں گھبرا کر باہر کی طرف لپکی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں پر سے زمین نکل گئی کہ باہر دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ جاتے جاتے باہر سے کنڈی لگا دیتی تھی، کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور امی جان مجھے گھر پر اکیلا بہت کم ہی چھوڑتی تھی۔ آج کل کے دور کا انہیں ویسے ہی پتہ تھا کہ کتنا مشکل دور گزر رہا ہے۔ آج کل تو درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے محلے میں تو ویسے بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہ تھی جو کسی لڑکی کو اکیلا دیکھ کر اس پر اپنی درندگی جھاڑتے تھے۔ اس لیے امی جان جاتے جاتے میرے سامنے کنڈی لگا کر جایا کرتی تھیں۔ اس وقت بھی امی جان جانے لگیں تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اپنا خیال رکھنا اور کمرے کے بھی اندر سے کنڈی لگا لینا، میں جا رہی ہوں اور باہر سے کنڈی لگا دوں گی۔ میں معمول کی طرح امی جان سے کہا، ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، لیکن جلدی آئیے گا، مجھے گھر میں اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو کے وہ دوست پھر سے آ جائیں جو ہر وقت ہمارا حال چال پوچھتے آتے رہتے ہیں۔ ان کی نظریں مجھے اپنے اوپر بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ امی جان کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر امی جان چلی گئی تھی۔ انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی، میں نے بھی کمرے سے کنڈی لگائی اور اپنی پڑھائی کرنے لگی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحانات تھے اور میں اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی میں ہی گزارتی تھی۔ امی جیسے ہی باہر جاتی تھی مجھے اپنی پڑھائی کا بھوت سوار ہو جاتا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنے کتابیں کھولے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس روز بھی کام ختم ہو چکے تھے اور میرے لیے اب صرف پڑھائی کا کام ہی باقی رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں نکالی، اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ امی جان باہر سے صرف کنڈی لگا کر نہیں جاتی تھیں، بلکہ باہر سے تالا بھی لگا کر جاتی تھیں۔ بار بار مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر پر موجود ہے، لیکن میں نے اندر سے پکی کنڈی لگا لی تھی تاکہ اندر کوئی بھی نہ آ سکے۔ کچھ دیر یوں ہی محسوس ہوتا رہا اور پھر میرا دروازہ بجنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ وہی انکل ہوں۔ میں نے آواز نہ دی، وہ مسلسل میرے کمرے کا دروازہ بجاتے رہے۔ جب میں نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ آپ کون، تو کہنے لگے کہ دروازہ کھولو بیٹا، ارم دروازہ کھولو۔ جبکہ مجھے اب پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی ہیں۔ اکیلے میں تو ویسے بھی میری جان نکلے جا رہی تھی، اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہی انکل آئے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں یہ جانتی تھی کہ وہ ایک مرد ہیں اور دروازہ ان کے سامنے ایک کمزور چیز ہے، وہ دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے باتھ روم میں گھس کر باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل فون نکالا اور امی جان کو کال کرنے لگ گئی تھی۔ امی جان کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہاں سے مسلسل دروازہ بجنے اور انکل کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، جبکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ بجنا بند ہو گیا اور آوازیں بھی ختم ہو گئیں۔ میں نے لاک کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا تو اس وقت انکل کمرے میں آپ موجود ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اکیلے میں مجھے بہت غلط طریقے سے ٹچ کرتے ہیں اور مجھے ان کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور اس وقت جب میں اکیلی تھی تو وہ گھر میں آ گئے تھے۔ نہ جانے وہ باہر سے کیسے آئے تھے، میں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر آ چکے تھے اور اب میرا ڈر سے بہت برا حال تھا۔ گھبراہٹ میرے چہرے پر عیاں تھی، میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگ گئے تھے اور میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اس وقت کوئی فرشتہ بن کر آ جائے اور مجھے اس آدمی سے چھڑا دے۔ یہ آدمی یقیناً اس وقت مجھ پر اپنی درندگی جھاڑے گا۔ عورت کی چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے،
وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں بھی سمجھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے باتھ روم کا دروازہ اچھی طرح سے لاک کر دیا تھا، اور وہ ایسا بھی کمزور نہیں تھا کہ وہ اس سے جلد ہی ٹوٹ جاتا۔ اسے توڑنے کے لیے اسے تقریباً 15 سے 20 منٹ چاہیے تھے۔ وہ جتنے دھکے لگاتا پھر بھی نہ وہ توڑ پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں فون پہ بار بار امی جان کو کال کر رہی تھی، اور امی جان تھی کہ کال اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں اس بات سے بہت زیادہ بے بس تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ، مجھے جلد سے جلد اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، یا تو انہیں کوئی بلا لے، یا پھر میرے گھر میں کوئی آ جائے اور مجھے ان کے شر سے بچا دے۔ میں ابھی یہی دعا کر ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں 2 لوگوں کی سرگوشیاں محسوس ہونے لگی تھیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ میری امی جان کی آواز تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا فراز بھائی، کیا کر رہے ہو یہاں پر، اور ارم کہاں ہے؟ میں ڈری سہمی سی باتھ روم میں کھڑی تھی۔ ابھی تک مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کر باہر آ جاتی۔ تبھی میرے کانوں میں فراز انکل کی آواز پڑی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں تو آیا تو دروازہ بند تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ باتھ روم میں ہے۔ وہ انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا تھا اور امی جان کے سامنے انجان بننے لگا تو امی جان نے کہا ہاں شاید وہ نہا رہی ہوگی۔ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے، اس نے ابھی تک اپنی پڑھائی مکمل نہیں کی۔ امی جان نے میرے بیڈ پر بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھا۔ میں باتھ روم کے لاک سے تھوڑا سا سوراخ تھا جس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ امی جان اسے باہر لے کر چلی گئی تو میری سانس میں سانس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور ایک بار پھر سے اپنے کمرے کی کنڈی لگانے لگی۔ تبھی امی جان میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم اپنی باتھ روم میں چھپ گئی تھی، ورنہ شاید یہ خبیث انسان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ امی جان کے چہرے پر بھی واضح ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ان کے سامنے ہرگز بھی نہیں آؤں گی، آپ انہیں جلدی سے چلتا کریں، میں بعد میں ہی باہر سے آؤں گی۔ میری بات سنتے ہو؟ امی جان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اندر سے بھی ابھی کنڈی لگا لو۔ میں نے ایک بار پھر سے اندر سے کنڈی لگائی اور پڑھائی کرنے بیٹھ گئی تھی، لیکن اب میرا دل پڑھائی میں کہاں لگنے والا تھا۔ ابھی بھی میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور مجھے اس وقت آرام کی مکمل ضرورت تھی، لیکن ابھی بھی میری سانسیں بحال نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی، لیکن اس روز تو خدا نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے، آگے نہ جانے میرا کیا سے کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کے آسرے پر تھی کہ جلد سے جلد، مجھے یہی انتظار تھا کہ ابو جلد سے جلد واپس آ جائیں تاکہ مجھے ان کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہو سکے۔ ہم تو عورتیں آخر کر ہی کیا سکتی ہیں؟ اگر وہ آ بھی جائے تو میرے ساتھ کچھ بھی کر دے تو بھلا کیا کر سکتی ہیں؟ امی بھی ایک عورت ہی ہے نا، عورت کمزور ہی ہوا کرتی ہے، جیسے میں کمزور ہوں۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ڈر کی وجہ سے اپنی سانس سے بھی ڈر جاتی تھی۔ امی جان مجھے حوصلہ دیتی تو کچھ جان میں جان آ جاتی تھی۔ امی جان بھی میری سگی ماں نہیں تھی بلکہ میری خالہ تھی، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ جتنا انہوں نے میرے لیے کیا، اگر ان کی جگہ میری سگی ماں بھی ہوتی تو شاید اتنا نہ کرتی جتنا میری خالہ میرے لیے کر چکی تھی۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری امی جان نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئی تھی، اس لیے بابا جان نے مجھے پالنے کے لیے خالہ جان سے شادی کر لی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ جتنا میرا خالہ خیال رکھے گی، اپنا خیال میرا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اور شاید یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہی تھا۔ میرے خالہ نے میرا اتنا خیال رکھا تھا کہ اب تو مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ اگر میری سگی ماں بھی ہوتی تو شاید وہ میرے لیے اتنا کام کاج نہ کرتی۔ میں جب پیدا ہوئی تو ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، مالی تنگی بہت زیادہ تھی۔ میرے ابو
پہلے تو فیکٹری میں کام کاج کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے فیکٹری چھوڑ کر ایک آفس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کر چکے تھے اور انہیں اپنے فیلڈ کے مطابق نوکری مل گئی تھی، لیکن یہاں پر تنخواہ تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اتنی تھی کہ گھر ذرا اچھے سے چل جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی اور ہمارے اخراجات بھی بڑے ہونے لگے تھے، تو مہنگائی مزید بڑھ گئی تھی، اور بابا جان کی محنت کی وجہ سے انہوں نے ان کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے کر دی تھی، اور 20 سے 25 ہزار میں ہمارے گھر کا راشن بھی بہت کم ہی ہو پاتا تھا۔ ایک تو گھر کا کرایہ، اوپر سے بجلی کا بل، گیس کا بل، سب کچھ تھا۔ سب کو دیکھ کر وہ سب بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ اس کمپنی میں ابو جان تقریباً 1 سال تک کام کیا تھا۔ 1 سال بعد جب وہ بہت زیادہ اس کام سے تنگ ہوئے اور مالی حالات مزید خراب ہونے لگے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے بات چیت کی کہ مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ یا پھر مجھے ایسی جگہ کا پتہ دو جہاں پر میری تنخواہ کچھ زیادہ ہو۔ تو ابی جان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، دبئی میں ایک فرم ہے، اس میں اگر تم اپلائی کرو تو میں تمہاری اس میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں۔ وہاں پر ماہانہ تنخواہ بہترین ہے، لیکن تمہیں 20 سال سے پہلے یہاں نہیں آنا دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا رابطہ بھی تمہارے گھر والوں سے منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ بات سننی تھی کہ امی جان نے ابو کے پیر پکڑ لیے تھے اور کہنے لگے کہ خدا کے لیے نہ جائیں، ہمارا آپ کے سوا اور ہے کون؟ جبکہ بابا جان نے ہمیں کہا ہمیں اپنی زندگی بنانے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ جاتے جاتے مجھے یقین دلا کر گئے تھے کہ وہ ہمیں ہر روز کال کریں گے اور ہمیں پیسے بھی بھیجیں گے۔ پہلے پہل تو یوں ہی ہوتا رہا، ہر مہینے وہ کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دیا کرتے تھے، اور روز نہیں تو 1 2 روز بعد ہی کال کر لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یوں ہونے لگا کہ ابو جان کی کال آنا ختم ہو گئی تھی، اور پیسے کبھی کبھی آتے تھے، اور وہ بھی فراز انکل کے تھرو ہی آیا کرتے تھے۔ یہ ابو جان کے وہی دوست ہیں جنہوں نے انہیں ملک سے باہر بھیجا تھا، اور ہماری ذمہ داری ابو جان نے ان پہ لگا دی تھی، اور وہ ابو جان کے جانے کے بعد ہمارا ڈھیر سارا خیال رکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو مجھے اپنے اوپر ان کی نظریں بہت بری لگنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے اچھے طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں۔ عورت کی چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جو اسے ہر چیز کے بارے میں اطلاع کر دیتی ہے۔ میری چھٹی حس نے بھی مجھے اس بارے میں اطلاع کر دیا تھا کہ وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اکثر اوقات امی جان نہ ہوتی تو وہ مجھے ٹچ بھی کرتے تھے۔ مجھے ان کا خود کو یوں دیکھنا بہت برا لگتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کی آنکھیں نوچ لوں، لیکن یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے ابو جان میری ذمہ داری ان پر لگا کر چلے گئے تھے۔ اس بات کو میری ماں بھی خاصی محسوس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے بالکل سگی ماں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے اتنا کچھ نہ کرتی جتنا میری خالہ کر رہی تھی، کیونکہ جب ابو چلے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں کچھ نہ بھیجا اور نہ ہی ہماری خیر خبر لی تھی، تو خالہ نے سکول میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ صبح وہ مجھے ساتھ لے کر سکول چلی جاتی، اور پھر جب ہم دونوں واپس آتے تو ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ نانا نانی کی پہلے ہی وفات ہو چکی تھی، اور اب خالہ کے پاس کوئی اور راستہ موجود نہ تھا سوائے سکول میں پڑھانے کی۔ جو تنخواہ امی جان کو ملتی تھی وہ ہمارے گھر کا گزارا اچھے سے چلا لیتی تھی، کیونکہ وہاں پر میری فیس نہ تھی، بس مجھے فری میں پڑھایا جا رہا تھا، کیونکہ میں ایک ٹیچر کی بیٹی تھی، اور بھی ہمارے کوئی رشتہ دار موجود نہ تھے۔ اسی وجہ سے خالہ کے جینے کی وجہ میں اور میرے جینے کی وجہ اماں ہی تھیں، اور اب ہم دونوں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ہماری خبر گیری کے لیے فراز انکل کبھی نہ کبھی ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، لیکن وہ جب بھی آیا کرتے تھے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ امی جان نے مجھے اس سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ میں 10 سال کی ہو گئی تھی۔ فراز انکل جب ایک روز ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، اس روز انہوں نے مجھے بہت ہی غلط طریقے سے ٹچ کیا تھا۔ مجھے ان سے بہت زیادہ گھن آنے لگ گئی تھی۔
میں نے اس بات کا ذکر امی جان سے کیا تو امی جان مجھ سے کہنے لگی کہ جب بھی وہ آئیں تو تم اپنے کمرے میں گھس جایا کرو اور کنڈی لگا دیا کرو۔ اور اب میں ایسے ہی کرنے لگ گئی تھی۔ امی جان مجھے گھر میں بالکل بھی اکیلا چھوڑتی نہ تھی، کیونکہ اکثر امی جان جب گھر سے جاتی تو گھر پر ہی آ جاتی۔ اس لیے امی جان اگر کبھی بھی کہیں باہر جاتی تو میرے سامنے کنڈی لگا کر چلی جاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اندر سے کنڈی لگا لیتی اور خاموشی سے کمرے میں یا تو گیم کھیلنے لگتی یا پھر اسٹوڈنٹ پڑھائی وغیرہ کرنے لگ جاتی تھی۔ اب میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور مجھے اپنی پڑھائی کرنی تھی۔ اس روز بھی میں یوں ہی اپنی پڑھائی کر رہی تھی جس روز انہوں نے ہمارے گھر میں چھاپا مارا تھا۔ خدا نے اس دفعہ تو مجھے بچا ہی لیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ تھا۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی بے خبر تھی، اور اس روز کے بعد اب میں آہستہ آہستہ خود کو صرف اپنے کمرے میں ہی بند کرنے لگی تھی، کیونکہ فراز انکل اکثر آنے لگے تھے۔ امی نہ جانے کیسے ان سے بچ پاتی تھی، لیکن وہ مجھ پر گہری نظر جمائے ہوئے تھے۔ اکثر میں امی جان سے کہتی کہ ابو جان تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، امی پھر اس مصیبت کو بھی ہمارے سر پر کیوں مسلط کر گئے ہیں؟ تو امی جان کہتی کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے بابا جان جلد ہی آ جائیں گے اور تم اس بلا سے جلدی چھٹکارا پا لو گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ بابا جان جلد ہی آ جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں جا کر تو وہ ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میں اب ڈری سہمی رہنے لگی تھی تو امی جان نے ایک بار پھر سے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک روز جب امی جان میرے آگے سے ویسے ہی کنڈی لگا کر گئی تھی اور میں کمرے میں کنڈی لگا کر بیٹھی تھی، اس روز مجھے یہ بالکل بھی یقین نہ تھا کہ ہمارے گھر میں فراز انکل موجود ہوں گے۔ اس روز شاید فراز انکل پلان کے مطابق ہی گھر پر موجود تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں کنڈی لگائی اور جیسے ہی پیچھے مڑی میں نے ان کو اپنے بیڈ کے ساتھ کھڑا پایا تھا۔ وہ میرے باتھ روم میں گھسے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھولی اور باہر بھاگنے لگی۔ امی جان جاتے جاتے آج بھی کنڈی لگا گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو جاری ہونے لگ گئے تھے۔ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں ان کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئی ہوں۔ امی جان بھی گھر پر موجود نہ تھیں اور میں بھی اکیلی تھی۔ میں رو رو کر کبھی ادھر بھاگتی اور کبھی ادھر بھاگتی تھی، جبکہ فراز انکل بھوکے کتوں کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ چکے تھے۔ میں نے رو رو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا اور اس وقت بادل بھی گہرے بن رہے تھے، ہوا بھی چل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود ہوں۔ کسی کو بھی میرے چیخوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں کبھی امی جان کو پکارتی اور کبھی اپنے لوگوں کو پکارتی، لیکن میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اسے فراز انکل مجھے کبھی میرے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور کبھی میرے دوپٹے سے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک بار پھر سے وہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا، وہ مجھے اس وقت سے نکال لے گا۔ میری ماں کو گئے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ ظہر کے وقت گھر سے باہر نکلی تھی اور ابھی تک گھر کے اندر موجود نہیں ہوئی تھی۔ میں جب بہت زیادہ رونے لگی اور چیخنے چلانے لگی تو فراز انکل کہنے لگے تھے، چیخو چلاؤ مت، یہاں پر تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آس پاس کے لوگ سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے پڑے ہیں، جبکہ تمہاری ماں اپنے نئے گھر میں آرام سکون سے بیٹھی ہوگی۔ اس بات کو سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس وقت میں آپ اور تم کے درمیان کا فرق بھول چکی تھی۔ مجھے صرف جاننا تھا تو اتنا کہ مجھے اپنی عزت بچانی ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے زور زور سے اپنا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس وقت میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ درندہ صفت انسان میرے بالکل قریب آیا چلا جا رہا تھا۔
اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور دور پھینک دیا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے اپنا سارا جسم بالکل ننگا ننگا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپٹے کے بغیر بالکل بھی میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے بارش کی ننھی ننھی بوندیں گرنے لگی تھی۔ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ موسم بھی دیکھنے والا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میرا دل ابھی بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے آ ہی جائے گا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور میں روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ تم نے میرا دل چرا لیا ہے اور اب تمہیں کسی صورت معافی بھی نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی، مجھے یہاں سے نکال دے۔ یہ وقت میرے لیے بہت زیادہ مشکل وقت تھا، بہت کٹھن تھا، لیکن اس ساری صورتحال کا سامنا میں نے رو رو کر انکل سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن کہنے لگے کہ بہت مشکلوں سے تو مجھے یہ موقع ملا ہے، میں بھلا کیسے چھوڑ دوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آنے لگے۔ میں ایک بار پھر سے ان سے دور جانے لگی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں جانتی تھی کہ کمرے کا دروازہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت جلد ہی کمرے کا دروازہ بھی توڑ ڈالیں گے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی تو کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل فون لیا اور پھر باتھ روم میں گھس گئی۔ میں نے جیسے ہی کال کرنے کے لیے امی جان کا نمبر ڈائل کیا، فوراً ہی نو سم کا آپشن ظاہر ہونے لگا تھا۔ میرے موبائل فون سے سم نکال دی گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہاتھ سے موبائل فون گر پڑا تھا۔ ایک تو یہاں قیامت ہی مجھ پر ٹوٹ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ فراز انکل کمرے میں پہنچ چکے تھے، مجھے بار بار آوازیں دیتے چلے جا رہے تھے، لیکن میں انہیں آواز بالکل بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے انہیں آواز دی تو مصیبت ساری میرے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اب صرف یہ تھا حل کہ میں خود کو ان کے حوالے کر دیتی، لیکن مجھ میں یہ ہمت بالکل بھی نہ تھی۔ مجھ سے باتھ روم کے دروازے تک آ گئے اور کہنے لگے، آج تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے تمہاری خالہ بھی نہیں آئے گی۔ تمہاری وہ خالہ تمہاری ماں بنی ہوئی ہے۔ آج میں نے اسے پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اب وہ بالکل بھی تمہیں پر مجبور نہیں کرے گی۔ میں نے اس کا منہ بند کر دیا ہے، وہ اپنے گھر میں سکون سی بیٹھی ہے، اس کا اپنا ایک نیا گھر ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں کوئی پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہو، لگ رہا تھا جیسے میں غلط سن رہی ہوں۔ میری وہ خالہ جس نے سگی ماں سے زیادہ پالا پوسا تھا، آج اسی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا تھا۔ میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے مجھے بیچ دیا۔ پیسوں کی وجہ سے اس نے مجھے اتنے گھناؤنے کام پر بھیج دیا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی یقین نہ آیا۔ اب ڈر، خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ یہ دکھ بھی لگ گیا تھا کہ وہ مجھے بیچ کر چلی گئی ہے۔ ساری زندگی بیٹی کہتی رہی تھی، آج مجھ سے اس قدر دور چلی گئی کہ مجھے کسی انسان پر بیچ گئی ہے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ میں خود کو اس کے حوالے کر دیتی۔ اسے کہنے لگے کہ اپنا آپ اب خاموشی سے میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اور باتھ روم سے باہر نکل آؤ ورنہ تم جان سے بھی چلی جاؤ گی۔ مجھے اس کی یہ بات اندر تک کھوکھلا کر گئی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ اب میں باہر جاتی، دروازہ کھول کر باتھ روم میں آ جاتا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول لیا، لیکن جو ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون منہ پر دے مارا تھا اور اپنے پاس سے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مارتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی۔ یہ پہلی کارروائی تھی جو میں نے اس پر کی تھی۔ میرے پاس ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی گلدان اس کے سر پہ مارا، وہ بکھلا کر پیچھے گر گیا تھا اور میں بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔
میں نے پھر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا کہ میری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر دروازہ بجاتی رہی اور مدد کے لیے چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ وہ جلاد انسان اندر سے اٹھ کر پھر باہر آ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا اور مجھے چھوتا، کسی نے دروازہ زور سے بجایا۔ میں نے ایک بار پھر سے اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید کوئی میری بات سن لے اور مجھے بچانے کے لیے آ جائے۔ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو مجھے کسی کے دروازے پر زور زور کے دھکے لگانے کی آواز سنائی دی اور پھر کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے موجود جو شخص تھا اس نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا، جس کی تصویریں میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ اسے آج بھی اپنے گھر کا پتہ معلوم تھا اور اپنے دوست کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔ میرا دوپٹہ صحن کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ بابا جان اس سے کہنے لگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا انسان ہو سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بابا جان آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ انکل کے منہ پر مارا اور پھر کہنے لگے کہ میرے بیٹی کے بارے میں اگر کوئی بات کی تو خبردار زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا، نعیمہ کہاں ہے؟ امی کا نام سنتے ہی وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی میرے پاس سے اس کی قیمت لے کر گئی ہے ایک رات کے لیے، اور اس کے مجھ سے 5 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اس نے، جانتے ہو 5 لاکھ؟ اب میں 5 لاکھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ بات سن کر بابا جان نے پھر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ 20 سال بعد تم نے کہا تھا نا، میں 20 سال پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ میں اب اپنی بیٹی کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ خدا نے مجھے میری بیٹی کے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو شاید میری بیٹی پہ تم درندگی جھاڑ چکے ہوتے اور اس کی زندگی تباہ و برباد کر کے جا چکے ہوتے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر بابا جان اس کے چہرے پر مکے برسانے لگ گئے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، میرے لیے یہی بات ہے، بہت ہے کہ آپ بابا جان واپس آ گئے ہیں اور مجھے بچا لیا ہے، اور پھر آپ نے مجھے ہی بچایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ فراز صبر کر، تمہاری ساری جائیداد اب جائے گی جب تمہارا کیس عدالت میں کھلے گا، اور جاؤ نعیمہ سے بھی کہہ دینا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میں اب اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں، جو ساری زندگی میری بیٹے کی حفاظت کرتی رہی اسی وجہ سے کہ تم نے کہا۔ اور اس کے بعد فراز انکل بابا جان کی مار سے بچتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ جب کہ بابا جان کو بہت غصہ آ رہا تھا، میں پاپا کو پکڑ کر اندر لے آئی۔ میں پھر سے بابا جان کے سینے سے لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، بابا جان، امی جان ایسی بالکل بھی نہ تھی۔ امی جان نے مجھے بہت پیار سے پالا پوسا ہے، تو وہ میری سگی ماں سے بھی زیادہ ہیں۔ تبھی بابا جان کہنے لگے کہ نہیں، تمہاری ماں نے تمہارے پیسے لیے تھے اور بچپن سے تمہیں اسی وجہ سے پالا پوسا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی، جوان ہو جاؤ گی، تو تمہیں اس کے حوالے کر دی جاؤ گی اور اس کے بدلے میں تم سے پیسے لے لے گی۔ اسی وجہ سے تم پر اس نے لاکھوں خرچ کیے۔ اس بات کا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بابا جان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ تمہاری طرف بھی دیکھے گا نہیں، اور رہی بات نعیمہ کی تو اسے میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد بابا جان اٹھے اور انہوں نے پانی کا گلاس لا کر مجھے دیا تھا۔ میں زاروں قطار روئی چلے جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا۔ اب تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ستیلی ہی تھی، سگی ماں نہیں تھی۔ لوگ جتنے بھی سونے کے رشتے بنا ڈالیں، جتنے بھی لوگ اپنے ہو جائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے خون کے رشتوں کے، اپنے ماں باپ کے علاوہ، ان سب کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اور آج یہ بات مجھ پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی میرا نہ تھا۔ میری خالہ جس نے ساری زندگی مجھے ماں بن کر پالا پوسا، آج وہ بھی میری اپنی نہیں رہی تھی۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی جگہ اپنی ماں ہوتی تو میرے ساتھ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ اس وقت مجھے کسی درندے کے ساتھ اس طرح ہرگز جانے نہ دیتی جس طرح آج وہ اپنا ستیلا پن دکھا گئی تھی۔ مجھے بار بار رونا آ رہا تھا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ ہی اپنی سگی ماں ہی سمجھا تھا،
تو جانے ہو اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میرے بابا جان نے مجھے ایک بار پھر سے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے آج کے بعد تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے وہاں دبئی میں جاتے ہی جیل میں ڈلوا دیا گیا تھا، اسی وجہ سے میں واپس نہیں آیا، اور جو رقم تمہیں فراز دیتا تھا وہ میری طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے دیتا تھا۔ وہ انویسٹ کر رہا تھا اس چیز کے بارے میں کہ وہ تمہیں خریدے گا۔ اس بات کا سننا تھا کہ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لیکن اب میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پاپا جان سے ملوا دیا تھا۔ بے شک باپ سے بڑھ کر محافظ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مرضی جتنے مرضی سہارے مل جائیں بن جائیں، لیکن باپ جیسا سہارا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھ پر بالکل واضح ہو چکی تھی، اور اب میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔